بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، سلسلہ جاری دورہ ترجمہ قرآن کا سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ رسولوں کے حالات اور واقعات اور ان کی قوموں کا تذکرہ جاری ہے ہماری سبق آموزی اور عبرت کے لیے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ اب تیسرا واقعہ ہے قوم ثمود کا، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس قوم میں بھی شرک کا گناہ موجود تھا اور ان کو معجزہ بھی دیا گیا تھا اونٹنی کا، ان کی فرمائش پر۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر ہمارے سامنے ہے 73 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا گیا ان کی برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ چکی، معجزہ اونٹنی کا۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑے رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس قوم نے فرمائش کر کے معجزہ مانگا۔ فرمائش کر کے معجزہ مانگنا قوم کے لیے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، پھر اگر قوم حق قبول نہ کرے تو مٹا دی جاتی ہے۔ ان کو پہاڑ کو پھاڑ کر بہت بڑی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی قوم عاد کو مٹایا گیا تو قوم ثمود ان کے جانشین ہوئے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم بناتے اس کی نرم جگہ میں محل، یعنی میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ توجہ کیجئے گا، محلات بھی بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے۔ بے وقوف نہیں تھے، ہاں ایسے گئے گزرے قسم کے قوم کے لوگ نہیں تھے۔ خوب اللہ نے ان کو طاقتیں دی تھیں، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، تو کیا انجینئرنگ ان کے پاس اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے، اندازہ کیجئے گا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، سردار بولے ان کی قوم کے جو تکبر کرتے تھے ان غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو ایمان والوں نے کہا کہ بے شک جو کچھ وہ صالح علیہ السلام دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پھر سرداروں کا ذکر ہے، اور وہ اہل ایمان جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ان کا مذاق اڑایا ان سرداروں نے تکبر کرتے ہوئے۔ یہ دور نبوی میں بھی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ، سیدنا بلال جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مذاق اڑاتے۔ ہر دور میں مالی اعتبار سے مضبوط قسم کے ظالم جابر، مالی اعتبار سے کمزور قسم کے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نظارے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے ہر دور کے اعتبار سے، اور اگر ہم چیک کریں گے تو یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمارے معاشروں کی تصویریں بھی نظر آئیں گی۔ ایمان والوں نے کہا ہم تو ایمان رکھتے ہیں ان پر، صالح علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، وہ لوگ جن لوگوں نے تکبر کیا، انہیں سردار ہو بولے تم جس پر ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم، ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ یہ واقعہ مزید تفصیل سے بعد میں بھی آئے گا۔ اچھا ایک نقطہ میں عرض کر دوں، ناظرین کے ذہن میں آئے گا، بار بار کہتے ہیں بعد میں آئے گا، جی جی انشاءاللہ آئے گا، آپ تسلی رکھیں۔ ابھی قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے، ابھی بہت سی مکی صورتیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں بعد میں ہمارے مصحف میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو تفصیلات آتی رہیں گی۔ آپ یقین رکھیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اعتبار رکھیں کہ یہ واقعات کی تفصیل بعد میں زیادہ آئے گی، اسی طرح محسوس کریں میں تشریح نہیں کر رہا، کیوں؟ خود اللہ نے تفصیل سے بعد کی مکی صورتوں میں ان کو بیان فرما رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر توجہ کے لیے۔ فعقروا الناقۃ، تو ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا۔ وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور بولے کہ اے صالح لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم رسولوں میں سے ہو، ڈراتے ہو تو لے آؤ عذاب، استغفر اللہ۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا في دارهم جاثمین، پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا تو اپنے گھروں میں وہ اوندھے پڑے رہ گئے۔ زلزلے دنیا میں ویسے بھی آتے ہیں، زلزلے ایسے بھی آتے ہیں، قوموں کے کردار کے بگاڑ پر بھی زلزلے آتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ واقعات جو بیان فرما رہے ہیں نا، تو قوموں کی تباہی کی وجوہات میں میٹا فزیکل کازز بھی ہیں، اور وہ ہے عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، کردار کا بگاڑ۔ زلزلوں سے بھی قومیں ہلاک کی گئیں، آندھی چلا کر بھی قومیں ہلاک کی گئیں۔ مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ 3 رسولوں کے حالات مختصر ہوئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ یہ 3 رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے دور کے ہیں، اور ان اقوام میں شرک کا ہی جرم زیادہ بڑا، سب سے بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اکثر شرک ہی کا جرم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے 3 رسولوں کے حالات اب آ رہے ہیں، لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام۔ ان رسولوں کو جہاں بھیجا گیا ان اقوام میں شرک کے علاوہ بھی بگاڑ پیدا ہوا۔ مثلا لوط علیہ السلام کی قوم ہے، معاشرتی سطح پر گندگی پیدا کی ان لوگوں نے، اور وہ ہم جنس پرستی کے گندے کام میں مبتلا ہوئے۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ناپ تول کی کمی کی معاشی برائی میں مبتلا ہوئے۔ اور فرعون آل فرعون جن کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ سیاسی سطح پر جبر کرنے والے لوگ تھے، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ وہ توڑتے تھے۔ تو اب جو 3 رسولوں کے واقعات آ رہے ہیں، ان میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی بگاڑ والے جرائم کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ مختصر بیان ہے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا جب رسول بنا کر، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم وہ بے حیائی کا عمل کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ حرکت اس قوم نے کی، لوط علیہ السلام کی قوم نے، جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، اور بدفعلی کا معاملہ کرتے مردوں کے ساتھ، نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر غیر فطری گندا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اب یہ قرآن آج تو نہیں نازل ہوا، قرآن تو صدیوں پہلے نازل ہوا، 14 صدیوں پہلے، اور یہ واقعات اس سے بھی پرانے ہیں، مگر آج اس پورے عالم دنیا کو دیکھیں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے ترقی یافتہ کہتے، ان کی پارلیمنٹ کے اندر تالیوں کی گونج میں ہم جنس پرستی کو جائز اور حلال قرار دیا گیا، مرد کی مرد سے شادی جائز، عورت کی عورت سے شادی جائز۔ یہ گندگی کا ڈھیر آج ان اقوام نے قانون کے سہارے تالیوں کی گونج میں اختیار کر رکھا ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہے صدیوں پرانی گندگی کا معاملہ جس قوم کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب بھی آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے قوم؟ وہ تو قوم کو سمجھانے کیا گندگی کے کام اور ڈھیر میں پڑے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ مگر انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ انهم اناس يتطهرون، یہ تو بہت پاکیزہ لوگ بننا چاہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ہے قوم کی ٹون، یہ ہے قوم کا جواب، یہ ہے قوم کا ری ایکشن، یہ ہے قوم کا رد عمل۔ آج اپنے معاشروں کو دیکھ لیں، دنیا کا ذکر تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا، مسلم معاشروں کی بات کر لیں، مسلم معاشروں میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے، لیکن جو نکاح کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہاں گھر گھر ہستی کے معاملات کا مذاق اڑا رہے ہیں، عورت کے پردے میں رہنے کا مذاق اڑا رہے ہیں، نکاح کے بندھن کے نتیجے میں عفت والی زندگی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور معاذ اللہ گندگی اور کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مسلم معاشرے پر دجالی تہذیب کو پروموٹ کرنا، بلکہ اس کو تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج تہذیب کے متوالے، دجالی تہذیب کے متوالے عفت و پاک دامنی کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو زنا کے کام بڑے پسند ہیں، بے پردگی کا کام پسند ہے، بے حیائی کے کام پسند ہے، فحاشی اور یعنی کے کام پسند ہے، شیطانی کام ان کو پسند ہے، مگر نکاح کا پاکیزہ بندھن، گھروں کو مضبوط کرنے والی بات، عفت کی بات، پاک دامنی کی بات، محرم نامحرم کی تمیز کا معاملہ، تقدس کی بات، احترام کی بات، اور زنا کے راستوں کی پابندی کی بات، وہ ان سے ہضم نہیں ہوتی، استغفر اللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس قوم نے کیا کہا؟ نکالو ان کو اپنی بستیوں سے، یہ بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والے لوگ بننا چاہتے ہیں، یہ قوم کی ٹون تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے انہیں نجات دی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، اور گھر والوں میں صرف ان کی بیٹیاں ہی شامل تھیں بس، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ بیوی نافرمان رہی، اسے نافرمان قوم کا ساتھ دیا، اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئی۔ پیغمبر کی بیوی ہے مگر پیغمبر کے
کے ساتھ شامل نہیں اور مجرمین کا ساتھ اس نے دیا تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی. کون سی؟ پتھروں کی بارش. اللہ اکبر. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ پس دیکھ لو مجرمین کا انجام کیسا ہوا. یہ واقعہ اور تفصیلات کے ساتھ آئندہ کی صورتوں میں سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں اور دیگر مقامات پر انشاءاللہ آئے گا. اس کے بعد واقعہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا. یہ قوم شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول کی کمی میں بھی اس جرم میں بھی مبتلا تھی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ پہنچی، نشانی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ حق تمہارے سامنے واضح فرما رہا ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ پس ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کی اشیاء گھٹا کر نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ مچاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو تو. ناپ تول ٹھیک کرو اور لوگوں کو اشیاء گھٹا کر مت دو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. ناپ تول صرف ترازو کی دو پلڑوں میں نہیں ہوتا معاملہ، بلکہ آج کل تو الیکٹرانک اسکیلز آ چکے ہیں، بڑی سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹس آ چکی ہیں. اس سے آگے بڑھ کر بہت سی چیزیں جو میٹر استعمال کر کے دی جاتی ہیں، جیسے پیٹرول پمپس وغیرہ پر جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ویٹ اینڈ میجرمنٹ جہاں جہاں ہے یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اور اس قوم نے نافرمانی کی تھی اور ناپ تول میں کمی کی تھی تو آگے ذکر آ رہا ہے کہ عذاب اس قوم پر آیا تھا. اور ناپ تول کا معاملہ اخلاقیات کے میدان میں بھی ہے. بندے اپنا حق تو پورا مانگتے لیکن اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. تفصیل آگے چل کر آئے گی. اور جب ناپ تول کی کمی کا معاملہ ہو تو اعتماد اڑ جاتا ہے، زمین کے اندر کیوس اور انتشار پیدا ہوتا ہے. اس سے فرمایا کہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ مچاؤ اور یہ دیکھو تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا؟ ناپ تول کی کمی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرو، ان کی چیز ان کو گھٹا کر نہ دو، فساد نہ مچاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم ایمان والے ہو. اور بھی کچھ جرائم تھے اس قوم کے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور ہر رستے پر نہ بیٹھو کہ تم راہگیروں کو ڈراؤ اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرو. راہگیروں کو مت لوٹو، اللہ تعالیٰ کے راستے سے مت روکو اور اللہ کے راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، یعنی لوگوں کو بدظن نہ کرو اللہ کے احکامات سے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور یاد کرو جو تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، قوت بھی دی، تعداد بھی بڑھا دی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں سے گروہ وہ ہے جو اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لائے تو تم صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. الحمدللہ اس کے بعد 90 پارے کا آغاز ہے اور پھر سرداروں کا ذکر آ رہا ہے. ہر قوم کے اندر یہی سردار طبقہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ وابستہ ہوتے ہیں ظالمانہ نظام کے ساتھ، وہی آگے بڑھ کر عدل کی دعوت اور حق کی دعوت میں روڑے اٹکاتا ہے. 90 پارے کا آغاز. قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ان کی قوم کے وہ سردار جو بڑے بنتے تھے بولے اے شعیب ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اور انہیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یہ کہ تمہیں ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا، ہمارے طریقے پر واپس آؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. دھمکیاں دینے پر یہ لوگ آ گئے سردار. قال اولو کننا کارہین شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں کہ ہم ناپسند کرتے ہوں تب بھی ہم تمہاری بات مانیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ کفر و شرک کی طرف جائیں، پھر بھی تم ہمیں اسی طرح دھمکیاں دو گے، زور ڈالو گے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے والے ہو جائیں گے اگر ہم اس کے بعد تمہاری ملت میں لوٹ آئیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. اللہ کا فضل سے توحید کی توفیق عطا فرما دی، حق پر کاربن فرما دیا اور ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے والے ہو جائیں گے اگر حق کا راستہ چھوڑ کر تمہاری ملت کی طرف آئیں جو کفر شرک والا معاملہ ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا اور ہمارے کام نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے.
یعنی ہم تو نہیں لوٹ سکتے الا کہ اللہ چاہے. یہ بڑی عاجزی کا بیان ہے. کون بچائے گا کفر و شرک سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کون ایمان پر استقامت دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کون توحید پر کاربند رہنے کی توفیق دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ عاجزی کا بیان ہے. وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا. اب دعا ہو رہی ہے، پیغمبر دعوت دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، اللہ فیصلہ فرما ہی دیجئے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اس قوم کے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو اس صورت میں تم خود خسارے میں ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. یعنی ظالم جابر لوگ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہتے ہیں پیغمبر کی بات ہے نا ماننا، تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. الٹا کہہ رہے ہیں سب سے بڑے خسارے میں تم ہو جو کفر پر شرک پر اڑے ہوئے ہو، تم سب سے بڑے خسارے میں ہو جو ظلم کرنے والے ہو، تم سب سے بڑے خسارے میں ہو جو حق کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہو. اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پس وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور بھی عذاب کی کیفیت اس قوم پر آئیں. یہاں زلزلے کا بیان ہے تو زلزلے آ رہے ہیں نا اس قوم پر بھی اور پچھلی قوم پر بھی آئے. تو نوٹ کیجئے گا زلزلے آتے ہیں، زمین پر جو بھی چینجز ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ، وہ ایک فزیکل کازز ہیں. یہ میٹا فزیکل کازز ہیں. شرک کیا ہے، پیغمبر کی دعوت کا رد کیا ہے، ناپ تول کی کمی کی برائی اختیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ مسلط کر کے ان کو عذاب دیا. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے میٹے گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے ہوئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور میں تمہاری خیر خواہی کر چکا. فكيف عصى على قوم، پھر غلط ذکر کیا کہ فدق کیا کہ بہت سے آئے گا. البتہ درمیان میں تمام اقوام کا عموم کے اعتبار سے ایک تذکرہ اور اس میں رہنمائی کا سامان ہے. فرمایا وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختیوں میں پکڑا اور تکالیف میں تاکہ وہ عاجزی کریں. یہ نقطہ سورۃ الانعام میں بھی آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بستیوں والوں کو مشکلات میں مبتلا کیے تاکہ دل نرم ہو اور وہ لوگوں کی عاجزی کریں اور حق قبول کریں. یہ ہے نقطہ جو تمام پیغمبروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ عمومی اعتبار سے بیان فرما رہا ہے. تو سختی تکالیف ان کا حکمت کا معاملہ کیا ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدحالی کو بدل دیا خوشحالی سے. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کھول دی. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اور کہنے لگے تکلیفیں اور خوشیاں تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچیں، یہ تو حالات چلتے رہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے پس ہم نے انہیں پکڑا اچانک اور وہ بے خبر تھے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دیتا ہے، جاؤ پھلو پھولو جو چاہو سو کرو. جب ضد پر اڑ گئے، تکبر پر اڑ گئے، حق کا انکار جانتے بوجھتے کر دیا تو اللہ دنیا کھول دیتا ہے اور پھر یکدم اللہ پکڑ فرماتا ہے اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا. یہ ہے عموم کے اعتبار سے اقوام کا بیان. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر برکتیں کھول دیتے آسمان و زمین سے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں پکڑا اس کے نتیجے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. ایک اہم بات کیا ہے؟ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی دے گا. تقوی وہ بہت بڑا ذریعہ ہے خوف خدا، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، کہ جس پر اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا، زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا. یہ ہمارے مسائل کا ایک حل ادھر عطا ہو رہا ہے. لیکن لوگوں کا معاملہ کیا رہا؟ جھٹلایا انہوں نے. تو اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے انہیں پکڑا اس کے نتیجے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستیوں والے سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ،
کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ ہاں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات دکھا دیے کس طرح لوگ پھلے پھولے ہیں، خود خوب دنیا کی عیاشیوں میں لگے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ رات میں عذاب نہیں آ سکتا، دن میں عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی؟ جی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے کون ہی لوگ بے خوف ہوتے جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ہمیں توکل بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا خوف بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ بعد والوں کے لیے رہنمائی کا سامان، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے کے والوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیتے؟ جانے والے چلے گئے، مٹنے والے مٹ گئے، باقی رہنے والوں کو بتایا جا رہا ہے تمہیں عبرت نہیں مل رہی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب تمہاری پکڑ نہیں فرما سکتا؟ یہ ہے جو عبرت اللہ دلا رہا ہے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں پس وہ سنتے نہیں ہیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ الْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پس وہ لوگ ایمان نہیں لائے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہی جھٹلایا تھا۔ جانتے بوجھتے جھٹلانے والوں سے حق قبول کرنے کی توفیق، صلاحیت لے لی جاتی ہے، یہ نقطہ پہلے بھی آ چکا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا، وعدے کی تکمیل اس کا کوئی پاس نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، چند باتیں نوٹ کیجئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طویل ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، 550 سے زیادہ آیات قرآن پاک کی، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل امت بنے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی۔ نبی اکرم علیہ السلام کے دو ادوار ہیں، ایک مکی دور، ایک مدنی دور، ایک ہجرت سے پہلے کا دور، ایک ہجرت سے بعد کا دور۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، ان کے وہ حالات بھی جو ہجرت سے پہلے کے ہیں اور ان کے وہ حالات بھی جو ہجرت کے بعد ہیں۔ اچھا، بہت سادہ سی بات ہے، مکی صورتوں میں ہجرت سے پہلے کے بیانات آتے ہیں، مدنی صورتوں میں ہجرت کے بعد کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ان کی ہجرت سے پہلے کے وہ مکی صورتوں میں اکثر، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات جو ان کی ہجرت کے بعد ہیں وہ ہمارے ہاں قرآن پاک میں مدنی صورتوں میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اور کیونکہ بنی اسرائیل امت تھے اور ان کے حالات ہماری سبق آموزی کے لیے بہت بیان کیے گئے، اس سے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ کچھ رکوعوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اور پھر وہی بات ہم کریں گے کہ یہ سورہ اعراف مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی۔ کچھ اور تفصیلات ان واقعات کی اور بہت زیادہ تفصیلات بعد کی مکی صورتوں میں آئیں گی جو نزول کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے، وہ غلام تھے فرعون کے، ان سے نجات دلانا ان کا ایک مشن تھا، اور فرعون اور آل فرعون کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، معجزات دیے گئے جن کا ان لوگوں نے انکار کیا تھا، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی کہوں جو حق بات ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون بولا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو اچانک وہ صاف اژدہا ہو گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے نورانی ہو گیا، یعنی روشن ہو گیا۔ یہ دو بڑے معجزات ہیں، اور بھی بہت سے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، ایک عصا کا اژدہا بن جانا اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ، ان دو معجزوں کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آئے گا۔
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سردار بولے بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، معاذ اللہ، اس دور میں جادو کا دورہ تھا لیکن ان موضوعات کو یہ جادو کہنے لگے، معاذ اللہ۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، ان لوگوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں بھیج دو نقیب یعنی اعلان کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، یاتوک بکل ساحر علیم، یہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ اب جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے فرعون کو پریشانی تو ہوگی کیا ہے، تو اس کے ساتھی اس کو مشورہ دے رہے ہیں، سردار مشورہ دے رہے ہیں سارے سلطنت سے جادوگروں کو جمع کر لو، علم رکھنے والے۔ وجاء الساحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو بولے یقیناً کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب ہو جائیں؟ یہ ہے دنیا پرستی، رال ٹپک رہی، مال ملے گا، تیرا کام تو کریں گے مال ملے گا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا ہاں ہاں بے شک تم تو میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ فرعون کو تھوڑی پریشانی ہے، بھائی تم میرا ساتھ دو گے تو میری سلطنت بچے گی، موسیٰ نے تو وہ کچھ پیش کر دیا جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد ہوگا مقابلہ۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کے احکام کے نفاذ کی محنت کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام پر سچا ایمان، آپ کا ادب اور احترام اور آپ کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔